اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر کے متعلق قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں مختصراً گفتگو۔ سورہ الملک آیت نمبر 23 ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آپ کہیے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ سورہ النحل آیت نمبر 78 ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا کہ تم کچھ جانتے نہ تھے، اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ سورہ یونس آیت نمبر 60 ترجمہ، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا بھی نہیں کرتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ بندہ کے اہل، مال اور اولاد میں جو نعمت عطا فرمائے اور بندہ کہے ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ، تو وہ موت کے سوا ان میں کوئی آفت نہیں دیکھے گا۔ مغیرہ بن اینیا نے بیان کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، کیا تیری مخلوق میں سے کسی نے مجھ سے بھی زیادہ لمبی رات تک تیرا ذکر کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے وحی فرمائی، ہاں مینڈک نے۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے آل داؤد شکر کرو، میرے بندوں میں شکر گزار بہت کم ہیں۔ سورہ سبا آیت نمبر 13۔ حضرت داؤد نے کہا، اے میرے رب، میں تیرے شکر کی کیسے طاقت رکھ سکتا ہوں؟ تو مجھ پر نعمت فرماتا ہے، پھر اس پر نعمت فرماتا ہے، تو مجھ پر مسلسل نعمت فرماتا ہے، میں اس کا شکر ادا کیسے کر سکتا ہوں؟ فرمایا، اے داؤد، اب تم نے مجھے پہچان لیا جو پہچاننے کا حق ہے۔ ابو الخالد بیان کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، اے رب، میں تیرا شکر ادا کس طرح ادا کروں؟ جو شکر ادا کروں گا وہ تیری نعمت سے ادا کروں گا۔ فرمایا، اے داؤد، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں وہ میری دی ہوئی ہیں؟ کہا، کیوں نہیں؟ فرمایا، پھر میں تمہارے شکر سے راضی ہو گیا۔ جعفر کہتے ہیں، مجھ سے میرے دادا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ کوئی نعمت عطا فرمائے وہ کہے الحمدللہ، اور جس کے رزق میں تاخیر ہو وہ کہے استغفر اللہ، اور جس کو کوئی مہم درپیش ہو وہ کہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اللہ کی نعمت کی قدر کرنا چاہے تو وہ اپنے سے کم درجہ شخص کو دیکھے اور اپنے سے زیادہ درجہ کے شخص کو نہ دیکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھے تو یہ دعا کرے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس چیز سے محفوظ رکھا جس میں اس کو مبتلا کیا، اور مجھے اپنے بہت بندوں پر فضیلت عطا کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں اللہ اس کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا اور اس کو اپنی محبت دکھائے گا۔ جب اس کو کچھ دیا جائے گا تو شکر کرے، جب وہ بدلہ لینے پر قادر ہو تو معاف کر دے، اور جب اس کو غصہ آئے تو وہ ڈھیلا پڑ جائے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اللہ کی نعمتوں کا بیان کرنا شکر ہے، اور ان کو بیان نہ کرنا ناشکری ہے، اور جو کم نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتا وہ زیادہ نعمتوں کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کسی بندہ کو نعمت عطا فرمائے اور وہ یہ جان لے کہ وہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا شکر لکھ دیتا ہے، اور جو بندہ اپنے گناہ پر نادم ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے استغفار کرنے سے پہلے اس کو بخش دیتا ہے، اور جو بندہ کوئی کپڑا خریدتا ہے اور اس کو پہنتے ہوئے اللہ کی حمد کرتا ہے تو ابھی وہ لباس اس کے گھٹنوں تک نہیں پہنچتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ ابو الجلد بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے رب میں تیرا شکر ادا کیسے کر سکتا ہوں جبکہ تیری سب سے چھوٹی نعمت کی جزا بھی میری تمام عبادات نہیں ہو سکتی۔ تو ان پر وحی آئی کہ تم نے اب میرا شکر ادا کر دیا۔ حسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب اگر میرے ہر بال کی زبان ہو اور وہ دن رات تیری تسبیح کریں پھر بھی تیرا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی نافرمانیوں کے باوجود ان کو نعمتیں عطا فرما رہا ہے تو یہ اس کی طرف سے بندوں پر ڈھیل ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب تیرا شکر کس طرح ادا کرنا چاہیے؟ فرمایا، اے موسیٰ تمہاری زبان ہمیشہ میرے ذکر سے تر رہے۔ عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بغیر تکبر اور اسراف کے کھاؤ اور پیو اور صدقہ کرو، کیونکہ اللہ عز و جل اس کو پسند کرتا ہے کہ اس کے بندوں پر اس کی نعمت کا اثر نظر آئے۔ ابو الاحوص کے والد بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت میں پرگندہ حال تھا، آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس مال ہے؟ میں نے عرض کیا مجھے اللہ نے ہر قسم کا مال عطا کیا ہے، اونٹ، گھوڑے، غلام، بکریاں۔ آپ نے فرمایا جب اللہ عز و جل نے تمہیں مال دیا ہے تو وہ تم پر نظر آنا چاہیے۔ ابو قلابہ کہتے ہیں کہ جب تم دنیا کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو تم کو دنیا سے ضرر نہیں ہوگا۔ حسن کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ اللہ عز و جل جب کسی قوم کو نعمت عطا فرماتا ہے تو اس سے شکر کا سوال کرتا ہے، وہ شکر کریں تو وہ ان کی نعمت کو زیادہ کرنے پر قادر ہے، اور جب وہ ناشکری کریں تو وہ ان کو عذاب دینے پر قادر ہے، اور ان کی نعمت کو ان پر عذاب بنا دیتا ہے۔ جعفر بن محمد اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئینہ میں دیکھتے تو یہ فرماتے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے میری صورت اور میرے اخلاق کو حسین بنایا اور مجھ میں وہ چیزیں مزین کر دیں جو میرے غیر میں قبیح ہیں۔ حضرت ابو جعفر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پانی پیتے تو فرماتے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے پانی کو میٹھا بنایا اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس کو کڑوا اور کھارا نہیں بنایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت میں بلایا جائے گا جو راحت اور تکلیف میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے مومن پر تعجب ہوتا ہے، اس کو کچھ دیا جائے تو وہ الحمدللہ کہہ کر شکر ادا کرتا ہے،
اور اگر وہ مصیبت میں مبتلا ہو تو الحمدللہ کہہ کر صبر کرتا ہے، پس مومن کو ہر حال میں اجر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ منہ میں جو لقمہ رکھتا ہے اس میں بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا مومن بندہ ہر خیر کے مرتبہ میں ہے، وہ اس وقت بھی میری حمد کرتا ہے جب میں اس کی پیشانی سے روح نکال رہا ہوتا ہوں۔ منصور بن صفیہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک شخص کے پاس سے گزر ہوا، وہ کہہ رہا تھا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی اور مجھے سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت عظیم چیز کا شکر ادا کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو 4 چیزوں کی توفیق دی گئی اس کو 4 چیزیں عطا کی جائیں گی۔ جس کو اللہ کے ذکر کی توفیق دی گئی اللہ اس کا ذکر کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جس کو دعا کی توفیق دی گئی اس کی دعا قبول ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جس کو شکر کی توفیق دی گئی اس کی نعمت زیادہ ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نے شکر کیا تو میں ضرور تمہاری نعمت کو زیادہ کروں گا۔ اور جس شخص کو استغفار کی توفیق دی گئی اس کی مغفرت عطا کی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنے رب سے استغفار کرو بے شک وہ بہت مغفرت کرنے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔